راز کی بات پارٹ 2۔ دوستو، جب ہم بچوں کو بچیوں کے جن نکالتے ہیں، ہمارے گھر والوں کا بالکل یہ ذہن اسی طرف پہنچ چکا ہوتا ہے کہ بچی کو جن چمڑے ہوئے، اس کی جنون کی کیفیت بھی طاقت کو بڑھا دیتی ہے اور جنات محسوس ہوتے ہیں۔ جن نکالنے والا کبھی نہیں کہے گا اس کو جن نہیں، مگر اس کا جن اتارنے کے لیے اس کو بھی جنونی جنات کی طرح بننا پڑ جاتا ہے۔ وہ اس کا ذہن تبدیل کرنے کے لیے وہ آتے بھی ہے، کمرے میں بند کر کے گوگل کا ٹونی بھی دیتے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی جس حالات سے انہوں نے پکڑا ہوتا ہے اس کو تکلیف بھی دیتے ہیں تاکہ اس کا جنون زور زور سے چیخیں مارے، اور چیخوں مارنے کے بعد وہ خوب ٹھنڈا ہو جاتا، تو ہم کہتے ہیں جن اتر گیا، جنون اتر گیا۔ جس انداز سے وہ پکڑتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں صرف ذہن کو تبدیل کرتے ہیں۔ سائیکالوجسٹ بھی یہی کہہ رہے ہیں، کبھی نیند کا سکون دیتے، کبھی اس کے ذہن کو دوسری طرف لگاتے، یعنی کہ ایک شے کو، اس کے جنون کو، اس کے خیال کو، اس کے اسنس کو تبدیل کرنا ہوتا ہے، 2 پارٹ کرنا ہوتا ہے یا 3 پارٹ کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں معاشرے میں یہی ہے سمجھداری ہے کہ جو ساری چیزیں لے کر چلے۔ اسی طرح ہر انسان اس کو جن ہی سمجھتا ہے۔ جنات کی مخلوق سے انکار نہیں ہوتا، مگر جنوں کا یہ کام نہیں جو ہم سمجھتے ہیں۔ کیا جن کو کوئی مجبوری ہے؟ کسی امیر گھر میں نہیں جاتا، یا اس کو کسی سیکورٹی گارڈ کی پابندی ہے، یا کسی پیسے والے کا ڈر ہے، یا وہ دیوار نہیں کھلا سکتا۔ یہ امیر گھروں میں کم جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کو سہولتیں ملتی، اسکول میں پڑھائی ہے، گھر میں اور کام کاج ہے، کپڑے نئے بنانے ہیں، تبدیل ہوتا رہتا ہے، 4-5 چیزوں پہ استعمال ہوتا رہتا ہے، یکسو نہیں ایک طرف ہوتا۔ جو دیہاتوں میں یا کم پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی بات کو سوچتے رہتے ہیں، اسی میں آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ وہ ایک وقت میں جا کے وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور جب اندر انسان کے اندر وہ چیز موجود ہے، اس کو جس طرف لگائیں گے وہی آگے چیزیں تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے، اور اسے ملتی بھی۔ یہ روح اعتراض ہے بہت بڑا، اس کو جس طرف لگائیں گے اسی طرف لگ جائے، اور اسی میں آگے بڑھتا جائے گا، خواہ رائٹ ہینڈ میں پڑے یا لیفٹ ہینڈ میں پڑے۔ اگر وہ جیب قطرہ بنے گا اسی میں اس کو لڑاتا جائے گا دماغ عقل شعور کو، تو اسی میں آگے بڑھتا جائے گا، فنکار بن جائے گا۔ جس چیزوں کے بارے میں سوچے گا وہی چیزیں اس کے اندر گھومتی رہتی ہیں، آگے بڑھتی رہتی۔ مگر ہم غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، غربت کی مجبوریاں ہیں، وہ سہولتیں نہیں دیتے، نہ بچے کو ایزی کرتے ہیں، جس وجہ سے بچہ ڈپریشن کا شکار کہتے ہیں اسے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے۔ مگر ایک بات طے ہے، جو کچھ دنیا کے مطابق دنیا اسی کو اچھا سمجھتے، اپنے خیال روح کو ایک طرف لگانے میں اس کے اندر خود بخود ایک پاور جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی، اور اسی میں چیزیں تلاش کر لیتا ہے۔ وہ خیال کو اس بلندی پر لے جاتا ہے کہ وہاں نئی نئی چیزیں اسے آزاد کر لیتا۔ ہوتا کامیابی جو ہے یکسوئی سے ہی ہوتی ہے، ایک طرف جانے سے۔ اب انسان کی مرضی ہے، اس کو نیگیٹو لگانے، پازیٹو کر۔ اگر مجنوں کی طرح لیلا سے محبت ہو گئی، عورت سے محبت ہوگی، تو لیلا لیلا ہی کرتا رہے گا، اس کی کامیابی، اس کا منشور، اس کا شعور یہی ہے۔ اگر عزت کی طرف چلے گی تو وہ بھی رنجا ہی کرتی رہے گی، اس کو دائیں بائیں کی خبر نہیں ہوتی، گڑا ٹوٹ جائے گا، کیا تو کیا کہے گا، کوئی دنیا کیا کہے گی۔ اس کے اپنے پاور جنریٹ ہوتی، وہ سینس تو ہے، اب اس کو لگانا کس طرف ہے یہ آپ کی پسند، مگر اسی میں ترقی کرتا جائے گا، اس کو حاصل کر لے۔ جو یکسوئی کی زندگی جیتے ہیں وہ اپنے اندر سے بہت مطمئن ہوتے، قرار میں ہوتے، اس کو دائیں بائیں کی زیادہ فکریں نہیں ہوتی۔ اسی طرح کیونکہ یہ انسان کے اندر وہ خاص روح تو موجود ہے، جس چیز کو بار 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 یاد کرے گا اسی سے اس کو محبت ہو جائے گا۔ جو اصل سکون حاصل کرنے کی کوشش کی جن لوگوں نے، ان لوگوں نے بھی ایسے کی۔ بہت سارے انسان ہوئے جنہوں نے پھر دنیا کو جب اس کو سمجھ آئی کہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے
اپنی روح کو روح خالق کی طرف لگانے کی کوشش اور یکس ہو گئے. جیسا کہ گوتم بدھ کے بارے میں مشہور ہے، ایک شہزادہ تھا، شادی بھی ہوئی تھی، شہزادہ پن کا تخت بھی چھوڑا، صرف ایک خبر نہیں لگی اس کو کہ انسان مر جاتا ہے، یہ جسم مر جاتا ہے. تو اس کی تلاش میں ایسا نکلا کہ ہنستا بیستا گھر سب کچھ چھوڑ کر ایک درخت کے نیچے جا بیٹھا. اسی میں بھی اپنی روح کو ایک یکسو کرنے کی کوشش کی تو اس کو ادھر سے ہی چیزیں پیدا ہوئی جس کو ہم گیان کہتے ہیں، الہام کہتے ہیں. وہ بھی درخت کے نیچے جا. حضرت موسیٰ کے بارے میں مشہور ہے، وہ بھی پہاڑ میں جایا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہ بھی وہاں جھیل میں درخت کے نیچے بیٹھا کرتے تھے، 40 دن تک بیٹھے رہے. انہوں نے دائیں بائیں کی فکر تو کیا، اس کو ایک ہی فکر لگ گئی. اس نے اپنی روح کو اسی کو اپنے رب کی طرف یکسو کرنا شروع کر دی. اس نے شادی بھی نہیں کی، دنیا کا بوجھ ہی نہ اٹھایا اور روح اللہ کرنا ہے. اسی طرح آخری رسول کے بارے میں بھی علماء فرماتے ہیں 40 دن رات غار حرا میں، جس کو نور جبل بولتے، کسی کی آمد و رفت نہیں، 40 دن تنہائی میں گزارے. اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ یہ روح ہے، اس کو کچھ نہ کسی طرف تو لگانا پڑے گا. جس طرف لگائے وہ یکسو بیٹھ کے اسی طرف ترقی کر دے. دائیں ہاتھ لگائے ہوئے بائیں ہاتھ لگائے، دنیا کی طرف لگائے ہوئے رب کی طرف لگائے. انہوں نے رب کی طرف لگائی، وہاں روح الامین آ گئے. تو زندگی سکون میں جو ہے لوگ اچھا نہیں سمجھتے، دنیا کے مطابق اچھا نہیں ہے، مگر وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو ایک نقطے کی طرف یکسو خیال کر لیتے ہیں. دائیں بائیں کی فکر کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے. مگر اس کا بہترین سکون جو ہے روح کا اپنے رب کے ساتھ لگانا، اور وہ بھی انسان کے اندر وہ چیز پیدا کرتے چلے. مگر کوئی بھی یکسوئی کی طرف گیا جائے گا، مگر دنیا دار دنیا پرست جنہوں نے یہی زندگی سمجھے، اس آدمی کو ضرور ان القابوں سے پکاریں گے. کوئی دیوانہ کہے گا، کوئی پاگل کہے گا، کوئی جادوگر کہے گا، کوئی کچھ کہے گا. تو اس لیے کہ وہ ہمارے مطابق نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس کو غلط القاب سے پکارتے ہیں. پھر کچھ اللہ کے خاص بدلے ایسا بھی ہوئے کہ جب ان کو وہ تقویت ملی، انہوں نے دنیا داری کو بھی جسم کے ساتھ رکھا مگر روح یا دل کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ رکھا. یہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں رہ کر ہاتھ سے کاموں میں لیں اور دل یار والے بنا لیتے ہیں. تو اسی طرح دوستوں آگے بڑھنے کے لیے یا اس چیز سے کام لینے کے لیے آپ کو یکسو ہونا پڑے. جیسے عبادت میں فرمایا جاتا ہے کہ خیال اس وقت دنیا سے نکال لو جب عبادت کرو، یکسو ہو جاؤ. اور یکسو والے رہتے سکون سے. یہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ روح کو بجلی کے ساتھ لگا دے، دل کو بحث کے ساتھ لگا دے، یا خیال کو کپڑوں کے پیچھے لگا لے، یا دولت کے پیچھے لگا لے، یا سیاست کے پیچھے لگا لے، کسی بھی چیز کے پیچھے لگا. اسی کو اسی طرح کی راہ ملتی جائے گی اور آگے بڑھتا جائے گا. بلکہ اتنا آگے بڑھ سکتا ہے کہ انسان کی وہاں صحیح بھی نہیں ہوتی. انسان کے اندر وہ کمال کی شے تو ہے، یہ چاہے تو اونچے اونچے پہاڑ دور کر دے، چاہے تو رسے پہ چلنا شروع کر دے، چاہے تو جسم سے کوئی بھی کام لے لے، اس میں کامیاب ہو جاتا ہے. یہ جو مداریاں دیکھتے ہیں، سرکس دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک نقطے کی طرح اپنے آپ کو فوکس کر لیتے کہ بس یہ میں نے کام کرنا ہے، وہ کر جاتے. اور وہ دنیا کی دلچسپی لے لیتا، دنیا میں بھی بہت کچھ مل جاتا اسے. مگر اصل اس روح کو، اس پاور کو بہترین سکون کے لیے یہ تھا کہ جس رب تعالیٰ نے ڈالی تھی اسی کے ساتھ لگا دیتے، پھر یہ دنیا بھی آسانی سے گزر جاتی اور اگلی زندگی بھی آسانی سے گزر جاتی. اور بہترین کامیاب لوگ وہ ہوئے ہیں جو اپنے روح، خیال کو، سوچ کو یکسو اپنے رب کی طرف کرتے. جب اسے سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر جسم ان کے دنیا میں جیتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، پھر جو دل میں آ جاتا ہے وہی تقسیم کرتے. تو دوستو یہ سب راز ہے.
بہت کچھ مخفی ہے دنیا میں. رب تعالیٰ بھی تو مخفی خزانہ. جو لوگ لینا کرتے ہیں وہ لینا کو پا لیتے ہیں, جو رب کرتے ہیں وہ رب کو پا لیتے ہیں. محبت ایک ایسی شے کا نام ہے وہ بھی ہمیشہ بہت سپیڈ سے آگے بڑھتی ہے. وہ چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں, اسی چیز کو تقویت ملتی جائے گی, انسان آگے بڑھتا جائے. جب یہ راز سمجھ میں آ جاتا ہے, آتا بڑی مشکل ہے, کیونکہ انسان میں دنیا میں چیزیں بہت پرکشش ہیں. مال ہے, اولاد ہے, عورت ہے, گھر ہے, مکان ہے, جائیداد ہے, دوست احباب ہے, عزت کے پروٹوکول ہے. اتنی چیزیں کہ انسان تھوڑا تھوڑا بڑا ہوا ہے ہر چیز میں. اور وہ دنیا داروں میں وہ عقل مند ہی کہلاتا. حالانکہ یہ زندگی تو ایک ہی بار ملی, چند دنوں کی زندگی کھیل ختم ہو جائے. مگر وہ دوسروں کو تو جعلی کہتے ہیں, نقلی کہتے ہیں, لالچی جادوگر کہتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ بھی پیسے ہی کماتے ہیں, اس لیے اس کو ہم غلط کہتے ہیں. اگر وہ پڑھ لے کر ڈاکٹر بن کے کر رہا ہے تو وہ بھی تو پیسے کما رہا ہے. تو ہر آدمی جب اپنے مفادات کسی بھی کام میں رکھ لیتا ہے وہ اتنا آگے نہیں بڑھتا. وہ جتنا اس کو بس نے کورس کیا وہ اتنا نہیں بڑھے گا, اس کے آگے نہیں بڑھے گا. حالانکہ اس کے آگے اور بھی یہ جو جادو ٹونے والے ہیں, ان کا بھی نظام کاروبار معاشیات اسی پہ چل رہا ہے. مگر حقیقت کچھ اور, راز کچھ اور. جو علم سحر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی علم ہو, فرعون کے دور کا علم ہو, پہلے کا علم ہو, بعد کا علم ہو, علم تو علم ہے. وہی علم سحر بن جاتا ہے جس میں اپنے مفادات, لالچ, دولت, عزت, شہرت کے لیے کیا جائے, وہ علم سحر کہلاتا ہوتا ہے. وہ بھی اسی طرح سے ہو جاتا ہے. وہ اگر اس کو اپنے رب کی طرف لگا لیا جائے تو علم الوہیت کہلاتا ہے. جیسے جادو میں انسان آگے بڑھ جاتا ہے, حیران کن کام کر جاتا ہے, اسی طرح وہ رب کی طرف جائے گا. ادھر سے بھی بہت ساری چیزیں غیب کی حاصل نظر آ جائیں گی اسے. مگر جس میں جو پریکٹیکل ہو گیا وہ اسی میں گم ہو گیا, اس کو پھر دنیا کی فکر نہیں رہتی. اور یکس ہونے والا اپنی جگہ لذت میں ہوتا ہے. دنیا دار کہتے ہیں اس کے ہاتھ مرڑ جاتے ہیں, اس کو پتھر مارے تو پتہ نہیں چلتا. یہ وہ آپ اپنی جگہ پہ سچ ہے. جب اس کے اندر وہ چیز پاور جنریٹ ہوتی ہے, اس کو پتھر مارو, دیوانہ کہو, جادوگر کہو, کچھ بھی کہو, اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ وہ ایک دم یکسو ہے. تو دنیا کی کسی مادی شے کی طرف یکسو ہونے سے بہتر ہے اگر یکسو ہی ہونا ہے تو پھر اپنے رب کی طرف ہو جائے. اگر دنیا کی کسی چاہت کے لیے, گاڑی کے لیے, مکان کے لیے, دنیا کی دولت کے لیے ادھر سے رسوائی جو حاصل کرنی, یکسو سے رسوائی تو ملے گی. زمین تو دنیا کے مطابق نہیں ٹھیک رہے, دنیا تو اس کو اچھا نہیں رہے گی. سکون میں ضرور تھوڑا بہت آ جائے, مگر اصل دل کا اطمینان جو ہے اس روح خیال کو اپنے رب کی طرف لگانے سے. دنیا کے تمام تر مذاہب عبادت اسی نام کو قرار دیتے ہیں کہ انسان اپنے رب کی طرف فوکس کرتا ہے. انسان کی آتما پرماتما کی طرف جاتی ہے, انسان کی روح رب کی طرف جاتی ہے. اور جو یکسو ہوتے ہیں زندگی تو ان کی بھی گزر جائے گی مگر وہ بے فکر ہو جاتے ہیں. جنہوں نے وہ دنیا میں بانٹی ہوئی ہے چلے وہ بھی جاتے ہیں مگر آگے کا انہیں خوف زیادہ ہو, وہ آگے جانے کو کبھی نہیں چاہے. دوستو اسی طرح انسان آگے بڑھتا رہتا ہے. ایک جیسی ساری دنیا نہیں ہوتی, ہر دنیا کے دوسرے نظام میں کائنات بھی چلنے ہیں, بچے بھی پیدا ہونے ہیں, مکانات بھی بڑھنے ہیں. سب کو ایک طرف نہ لے کر خود دیکھیں کہ آپ مجھے کیا کرنا ہے. دنیا پسند کرنی ہے دنیا کر لیں, آپ کو پسند کرنا ہے آپ کو پسند کرنا. اسی زندگی کو زندگی سمجھ لے جائے, اگلی تعلیمی زندگی کو زندگی سمجھ لے, دونوں میں سے ایک ملے گی. آپ جس طرح یکسو ہو جائیں. مخفی راز جو ہوتے ہیں ان کے بعض ثبوت نہیں ہوتے. جس طرح دل کی محبت نظر نہیں آتی, اس طرح اندرونی طور پہ وہ کیفی اثرات محسوس کر لیتا ہے انسان. اس کی نہ تبلیغ ہوتی ہے, نہ تلقین ہوتی ہے, نہ تبلیغ ہوتی ہے. وہ انسان کے اندر وہ سسٹم پیدا ہوتے ہیں.
جب انسان تنہائی میں اپنے آپ پر سوال کرتا ہے میں کون ہوں، کہاں سے آیا، آگے کہاں جانا، جب وہ سوال کرتا ہے وہ آگے بڑھتا رہ جاتا ہے. جو دنیا میں مرنے کے بعد چیزیں دیکھنی ہے ہو سکتا تو اسی دنیا میں دیکھ، کیونکہ قدرت میں وہ روت رکھی ہوئی ہے، پاگل تو ہے. دوستو باقی پسند اپنی اپنی پہ چلے. آپ کا حساب آگے آپ کا ہوگا، میرا حساب میرا ہوگا، دوسرے کا حساب دوسرے کا ہوگا. کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں. کیا کرنا ہے وہ آپ کے اندر عدالت موجود ہے، آپ کو پتا ہے، اس کو سب پتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا. جب اس سے فیصلہ لیں گے تو بتائیں گے. آپ کے اندر وہ ضمیر روح عدالت لڑی ہوئی ہے، میزان ہے آپ کے اندر، وہ ہر انسان میں ڈالا ہوا ہے. اس کو پتا ہے اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے. تو دوستو آگے بڑھتے رہے. کسی کا فیصلہ کرنے سے بہتر اپنا فیصلہ کریں کہ مجھے کہاں جا رہا ہے، کیا کرنا ہے. ہم دنیا سے ثبوت مانگتے ہیں، کیسے نظر آ سکتا ہے، کیسے ممکن. کسی کو رب کا ثبوت ملا نہیں ملا. جس کو کچھ نظر آیا اس نے بھی کچھ نہیں بتایا. ویسے ہی ہے جیسے پانی میں بجلی نظر نہیں آتی، مگر جو لوگ اس کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں وہ پانی سے بلب جلا لیتے. جیسے دودھ میں گھی نظر نہیں آتا، مگر جو لوگ اس کو جماتے ہیں، رگڑا لگاتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، وہ گھی نکال لیتے. اسی طرح اگر رب یا رب کی روح نظر نہیں آتی، مگر جو لوگ کاوش کرتے ہیں رب تعالیٰ ان کو اطمینان بھی دیتا ہے اور وہ کچھ نہ کچھ تلاش کر بھی دیتے ہیں. اور نہیں تو کچھ اتنا ضرور ہے لا خوف علیہم ہو جاتے، بلکہ یہاں تک حزن بھی نہیں ہو. گزرے ہوئے کا حزن بھی ختم ہو جاتا ہے، آنے والا خوف بھی ختم ہو جاتا ہے، اور ایزیلی زندگی گزار کر وہ بھی سے کرتے ہیں. باقی دوستوں پسند اپنی اپنی. اگر ہم دنیا میں رہ کر بھی اللہ کے بدلے دنیا میں رہ کر بھی اپنے روح کے ہاتھ کو اپنے رب کے ساتھ لگا، اور آپ نے ان کے بارے میں بھی فرمایا جو کہتا ہے میرے حکم سے کہتا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہتا. اس کے دل میں خود بخود عطا شروع ہو جاتی ان لوگوں. ہم لوگ دوستوں کو نظر لوگ کوشش کریں جو سمجھ میں آتا وہ کریں، کسی بہت کو فالو نہ کریں اور روح کو فالو کریں. اپنی روح کو آگے دیکھیں کہ میری زندگی کس وجہ سے، کب تک زندگی. جب انسان کو یہ یقین آ جائے کہ جسم دنیا میں نہیں رہتا تو پھر آگے کی راہیں خود تلاش کرنا شروع کر دیتا اور ملتی بھی جاتی، آسان ہو جاتی زندگی. باقی خوش رہو دوستو، اللہ آسانیاں پیدا کرے.